بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن حارث بن نوفل کہتے ہیں کہ انہوں نے سعد بن ابی وقاص اور ضحاک بن قیس رضی اللہ عنہما سے سنا، دونوں عمرہ کو حج میں ملانے کا ذکر کر رہے تھے۔ ضحاک بن قیس نے کہا، ایسا وہی کرے گا جو اللہ کے حکم سے ناواقف ہو۔ اس پر سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، بہت بری بات ہے جو تم نے کہی میرے بھتیجے۔ تو ضحاک بن قیس نے کہا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس سے منع کیا ہے۔ اس پر سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کیا ہے اور آپ کے ساتھ ہم نے بھی اسے کیا ہے۔ ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ نے ان سے بیان کیا کہ انہوں نے اہل شام میں سے ایک شخص سے سنا، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے حج میں عمرہ سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، یہ جائز ہے۔ اس پر شامی نے کہا، آپ کے والد نے تو اس سے روکا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، ذرا تم ہی بتاؤ، اگر میرے والد کسی چیز سے روکیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کیا ہو تو میرے والد کے حکم کی پیروی کی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی؟ تو اس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی۔ تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے ممبر پر دعا مانگتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ غیر ممبر پر، بلکہ میں نے آپ کو اس طرح کرتے دیکھا، اور انہوں نے شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا اور بیچ کی انگلی کا انگوٹھے سے حلقہ بنایا۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خطبہ میں حاضر رہا کرو اور امام سے قریب رہو، کیونکہ آدمی برابر دور ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جنت میں بھی پیچھے کر دیا جاتا ہے، گرچہ وہ اس میں داخل ہوتا ہے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں لال قمیص پہنے ہوئے گرتے پڑتے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر سے اتر پڑے، انہیں اٹھا لیا اور لے کر ممبر پر چڑھ گئے، پھر فرمایا، اللہ نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد آزمائش ہیں۔ میں نے ان دونوں کو دیکھا تو میں صبر نہ کر سکا، پھر آپ نے دوبارہ خطبہ دینا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ میں 3 طرح کے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ ایک آدمی وہ جو جمعہ میں حاضر ہو کر لغو و بیہودہ گفتگو کرے، اس میں سے اس کا حصہ یہی ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے جو اس میں حاضر ہو کر اللہ سے دعا کرے، تو وہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ سے دعا کی ہے، اگر وہ چاہے تو اسے دے اور چاہے تو نہ دے۔ تیسرا وہ آدمی ہے جو حاضر ہو کر خاموشی سے خطبہ سنے، نہ کسی مسلمان کی گردن پھاندے، نہ کسی کو تکلیف دے، تو یہ اس کے لیے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے اور مزید 3 دن تک کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے، جو نیکی کرے گا تو اسے اس کا 10 گنا ثواب ملے گا۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔